شیعوں کی کتابوں سے نکال کے لاؤ گے نا، پھر میں تمہاری کتابوں سے تمہیں وہ پٹکے لگاؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اس لیے ناسبیو باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو شہباز تو ہے ہی ہے تمہاری خدمت کے لیے. ایک بیوی اپنے شوہر کا دفاع کر رہی ہے، یہ توہین ہے. وہ تمہارے صحابہ امیر المؤمنین اور حضرت زہرا کے گھر پہ عمل کرتے ہیں، یہ حملہ کرتے ہیں، یہ توہین نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ناسبی سائنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک روایت ناظرین نواسب کی طرف سے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نواسب کی جانب سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں شیعہ کتابوں سے کہ بھائی شیعہ کتابوں میں توہین، شیعہ کتابوں میں توہین، اب تک ہم تسلسل سے ثابت کرتے آ رہے ہیں بھائی ناسبیو کوشش نہیں کرو، ناسبیو کوشش نہیں کرو، تمہیں شیعہ کتابوں سے کچھ نہیں ملے گا. ہم اور یہ موقع تم ہمیں دے دیتے ہو کہ ہم سنی کتابوں سے ایسی چیزیں نکال کے لائیں کہ بعد میں تمہیں شرمندگی، اور ہم تو نکال کے بھی وہ روایت لاتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کوشش چھوڑ دو، کیونکہ ابھی ہم شروع ہونے والے ہیں، تمہاری کتابوں سے صحیح روایات لے کے آئیں گے، اور وہ تم جرت نہیں کر سکو گے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، نہیں دیکھ سکو گے. کیونکہ تمہاری کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ لفظ توہین کا اطلاق تو میں کہتا ہوں ہلکا سا، یہ لفظ یہ بہت ہلکا ہے، اس سے کوئی بڑا لفظ آنا چاہیے، اس سے کوئی بڑی بات ہونی چاہیے. اب یہ ایک روایت سٹیکر بناتے ہیں، سٹیکر، اور شیعوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی حضرت زہرا کی توہین ہو گئی شیعہ کتابوں میں. بھائی کیسے ہو گیا حضرت زہرا کی توہین؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا. پہلی بار اپنے شیعہ بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں، میرے شیعہ بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو، نواسب کبھی بھی آپ کی کتابوں سے کچھ بھی ان کے فائدے میں نہیں ہے، وہ نہیں پیش کر سکیں گے. روایتیں لائیں گے نا تو اس میں کیا کریں گے؟ تختی کریں گے ٹکڑے، وہ آدھی عبارت آگے پیچھے سیاق سب کاٹ دیں گے. دوسرا کام ضعیف روایتیں، کیونکہ ہم نے کسی کتاب کے لیے بخاری مسلم والا دعویٰ نہیں کیا ہوا کہ ان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ صحیح ہے، یہ ان کا کام ہوگا. صحیح ہو گیا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس لیے ناسبی کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز پیش کر رہا ہو نا، اسے پوچھو بھائی روایت کا ذرا پہلے اسے تو ترجمہ کرواؤ. پہلے وہ جو سٹیکر چلاتے ہیں ان سے بولو یہ روایت کا ذرا پہلے پورا ترجمہ کر دو، اور اس کی ذرا مجھے سند بھی بتانا کہ سند صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ لوگ پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں او بھائی اس کی سند دکھا دو، اس کی سند کہاں ہے، یہ تو بغیر سند کے ہے، یہ ضعیف روایت ہے. وہاں پہ ان کو سندیں یاد آ جاتی ہیں، ہماری دفعہ یہ سٹیکر چلا رہے ہوتے خالی. اب ایک روایت کہتے ہیں جی الکافی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین ہوئی ہے. بھائی ہمیں تو سمجھاؤ نا وہ توہین کون سی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں مرآت العقول، اس لیے میں لے کر بھی آیا ہوں تاکہ اس کا حکم بھی پتہ چل جائے. فی شرح اخبار آل رسول، علامہ شیخ الاسلام مولانا محمد باقر المجلسی. یہ روایت ہے ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے. کیا فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ لما ان کان من امرہم ما کان اخذت بتلابیب عمر فجذبته الیہا ثم قالت، کہ جب وہی من امرہم کیا مطلب ہے؟ جب ان لوگوں نے حضرت زہرا کے گھر پر حملہ کیا. اچھا آپ دیکھیں، بڑی توجہ کریں، اس سے توہین تو ثابت کر رہے ہیں، اس سے حضرت زہرا کی واقعی توہین ثابت ہوتی ہے. کیسے ثابت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. توہین ایسے ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا ناسبی میں عقل کہاں ہے. یہ ہمارے سامنے کوئی مناظرے میں پیش کرے نا یہ روایت، ہم اس کو بتائیں. جیسے ولی معاویہ نے روایت پیش کی اور بڑا شرمندہ ہوا اس بات پہ. معاویہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو شیعہ کی روایتوں میں ہے کہ آپ کے امام نے فرمایا 11 ائمہ کی گردن پر طاغوت کی بیعت تھی. ہم نے کہا بھائی یہ تو پھر ہمارے حق میں ہو گئی نا، تم نے تو مان لیا شیعہ کتابوں میں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان طاغوت تھے. 11 ائمہ کی گردن میں پہلے امام علی ہیں، آپ کہتے ہیں امام علی نے بیعت کی تھی، اور کس کی بیعت تھی؟ طاغوت کی بیعت تھی. اور تمہیں یہی اتنی عقل نہیں آتی کہ تم وہ روایتیں پیش کرتے ہو کہ جو تمہارے حق میں نہیں جاتی، ہمارے حق میں ہوتی ہے. ہمارا تو مدعا یہی ہے، اور ہماری کتابوں سے تم ان کو طاغوت ثابت کر رہے ہو، تو یہ اچھی چیز ہے. یہ روایت کہتے ہیں جی حضرت زہرا کی توہین. ہم کہتے ہیں ہاں توہین کی کس نے ہے؟ ابو بکر عمر نے. روایت کہہ رہی ہے کہ جب وہ مسئلہ ہوا، کب یہ یعنی ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جب عمر نے حضرت زہرا کے گھر کو آگ لگائی، حملہ کیا، تبھی کی بات ہے نا، یا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی؟ اخذت بتلابیب، عمر کے ایسے گریبان سے پکڑا. اب یہ کہتے ہیں جو گریبان سے پکڑا نہیں توہین ہے زہرا کی. ان کو وہ والے الفاظ نہیں مل رہے. بھائی اب وہ توہین ثابت ہو رہی ہے تو وہ پہلے جملوں سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، اس کو یہ توہین نہیں مانتے نا، چونکہ ان کے نزدیک حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا یہ بہت ہلکی سی چیز ہے نا. حملہ کر دیا کوئی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رسول کو مارنے کی سازش یہ لوگ کر سکتے ہیں صحیح سند روایت کے مطابق، تو حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا تو کیا مشکل ہے؟ حضرت رسول اللہ پہ بھی تو حملہ کیا تھا نا، ہیں بھول گئے؟ تو
اب کہتے ہیں حضرت زہرا نے عمر کے گربان سے، جب وہ امام علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے نا، تو حضرت زہرا نے عمر کے گربان سے پکڑا، ابھی اس میں کہتے توہین ہے، اچھا اس کو ایسے کھینچا عمر کو، ثم قالت، اور کیا کہا، یا ابن الخطاب لو انی لا اکرہ ان یصیب البلاء من لا ذنب له لعلمت انی ساقسم علی اللہ ثم اجدہ سریع الاجابہ، کہ اے ابن خطاب، اگر میں اس سے کراہت نہ کرتی کہ ان افراد جن کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی اس بلا میں مبتلا ہو جائیں، میں بد دعا کرتی اور میری وہ بد دعا سریع الاجابہ ہوتی، سب عذاب میں مبتلا ہوتے، لیکن مجھے اس وجہ سے کہ تیرے ساتھ، کیونکہ تو تو ہے نا گناہ گار میرے نزدیک، تیرے ساتھ جو بے گناہ ہیں وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب بتا کہتے ہیں جی حضرت زہرا نے گربان پکڑا، یہ توہین ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں، آخذت اے ضرورہ لانقیاد امیر المؤمنین من ایدیہم، کس لیے، تاکہ امیر المؤمنین کو ان کے ہاتھوں سے چھڑوائے، یعنی ایک بیوی اپنے شوہر کا دفاع کر رہی ہے، یہ توہین ہے، وہ تمہارے صحابہ امیر المؤمنین اور حضرت زہرا کے گھر پہ عمل کرتے ہیں، یہ حملہ کرتے ہیں، یہ توہین نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ناسبی سائنس، ناسبی منطق، وہ یہ توہین ہے۔ وَقَانَ وَاجِبًا عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، وہ کون سی عقل اور منطق کہتی ہے کہ ایک شخص کے اوپر حملہ ہو، بیوی دفاع نہ کرے، بیوی نہ چھڑوائے؟ پھر کہتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا نا، مولا علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا، یہاں پہ پھر ان کے کہتے ہیں بھائی بیوی دفاع کر رہی ہے، بیوی نے پکڑا، اور اللہ کی بیٹی کا حیا کر لو، اللہ کے رسول کا داماد کا تو حیا نہیں کر رہے۔ وہ تو میں نے آپ کو اپنی کتابوں میں سے دکھایا کہ عمر کو پٹخا حضرت علی نے، عمر کا درد نکل گیا، اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے وصیت نہ کی ہوتی نا میں تمہیں لگ پتہ جاتا۔ اور ان ناسبیوں کی سائنس دیکھیں آپ، کہتے ہیں جی علی تلوار اٹھا لیتے، اگر اتنا ہوا تو سب کی گردن اڑا دے۔ یہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ ابو بکر عمر رسول کا جنازہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے، بڑا توجہ کرنی اس نقطے کی طرف، ابو بکر عمر رسول کے جنازہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی اسلام کو خطرہ بڑا تھا جناب، ادھر ادھر سے منافقین بھی تھے، مسیلمہ کذاب کا بھی خطرہ تھا، ٹھیک ہے، کیسر و کسرہ کا بھی خطرہ تھا، وغیرہ وغیرہ، تو اسلام جو ہے وہ اگر اس وقت مدینے میں کوئی حاکمیت نہ ہوتی تو اسلام کمزور ہو جاتا، لوگ حملہ آور ہو جاتے، اسلام کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے، فوراً یہاں پہ ان لوگوں کی سائنس یہ بن جائے گی، اور ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے کہیں گے، یہ اس وجہ سے ابو بکر عمر نے کہا کیونکہ امت ایک دن بھی بغیر حاکم کے نہ رہے اور اسلام کو نقصان نہ پہنچے، لوگ اسلام کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ بھائی دیکھو نبی، اللہ کا نبی چلا گیا ہے، پیچھے اب مسلمانوں کا کوئی آسرا نہیں ہے، اب اسلام کو جو ہے نیست و نابود کر دیں، ہم اپنا اس کا فائدہ اٹھائیں، مسلمہ کذاب اور وغیرہ وغیرہ یہ سارے اسلام کے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو ابو بکر عمر نے بڑی سیاست سے کام لیا، بڑی جناب انہوں نے زیرک پن کا مظاہرہ کیا اور یہ کام کر دیا۔ اچھا ناسبیو یہ تمہاری سائنس پر ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، علی تلوار اٹھا لیتے، سب کے ساتھ لڑ پڑتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا تھا، اس سے نہ پھر اسلام کو کوئی نقصان ہو رہا تھا کہ بھئی صحابہ آپس میں لڑ پڑے۔ بھئی جب یہ آپس میں لڑ پڑے اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم یہ اگر بنتے پیش کریں کہ بھئی اس کا فائدہ اسلام کی خاطر، اسلام کی محافظت کی خاطر کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے، دشمن فائدہ نہ اٹھائیں، علی نے خاموشی اختیار کی اور اس کا آپ کو ثمرہ بھی نظر میں آیا، لیکن عثمان نے خاموشی اختیار کی، جنگ جمل صفین ہوگی، وہاں پہ کوئی ثمرہ نہیں ہے، عثمان مظلوم ہو گیا، سب سے زیادہ مظلوم عثمان ہو گیا، اور جس کی خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس میں وہاں پر اس کی بیوی کے ساتھ، عثمان کی بیوی کے ساتھ حرکتیں ہوئیں، اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی ہوئی، حتی کہ حرمت ہوئی، گھر کو آگ لگی، عثمان قتل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جنگ جمل ہوگی، جنگ صفین ہوگی اور فتنوں کا آغاز ہو گیا، وہ اس کا صبر بڑا عظیم، عثمان بڑا مظلوم، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں پر امیر المؤمنین نے صبر کیا، اس کا فائدہ بھی ہوا کہ بھائی اسلام کی حفاظت ہوئی، کیونکہ اسلام کے لیے قربانی تو علی نے دی نا، ابو بکر عمر نے تو جنگوں میں کچھ نہیں کیا، ان کے تو گھر کا کوئی بھی بندہ قربان نہیں ہوا، حضرت حمزہ ہوئے تو وہ بنو ہاشم کی طرف سے ہوئے، حضرت جعفر تیار ہوئے تو وہ بنو ہاشم کی طرف سے ہوئے، وہ ان کا کوئی بیٹا شہید ہو گیا ہو دکھا دو، انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی ہو، کوئی زخم کھایا ہو، ان کا تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا۔ اسلام جو آگے بڑھا ہے وہ تو علی اور اولاد علی کی قربانی سے، اور کربلا ہوئی وہاں پہ بھی ان کا کوئی بچہ دکھا دو، وہاں پہ بھی نہیں نظر آئے گا تم لوگوں کو۔ تو اسلام کی محافظت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی وہی لوگ آگے قربانی دیں گے، اگر اپنے حق سے سبکدوش ہوگا تو علی ہوگا، نہ کہ یہ لوگ۔ تو ناظرین یہ ناسبیوں کی سائنس ہے۔ اب یہاں پر امیر المؤمنین کے دفاع کے لیے حضرت زہرا آئی ہیں کہ زہرا کا دفاع کوئی حیا کر جائے، لیکن کہاں حیا کیا، نہیں کیا حیا۔ تو ہماری کتابوں سے اگر توہین زہرا ثابت ہو رہی ہے تو وہ توہین کرنے والے ابو بکر عمر ہیں،
ثابت کرنا تو یوں ثابت ہوگا، یہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے روایت۔ اب آخر میں نغزی جواب لیتے جاؤ کہ کہتے رہے جی وہ ایک نامحرم کے گریبان پکڑنا یا کپڑوں سے پکڑنا یہ تمہیں کیا لگتا ہے جی توہین ہے، توہین میں دکھاتا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ، روایت بڑی صحیح سند ہے، کیا ہے جی رسول اللہ عائشہ ہما یاکلان حیثن فدعوا، عمر کو بلایا فوضع یدہما ایدیہما، عمر کو بھی ساتھ بٹھا لیا، پھر کہتے ہیں کہ جی فاصابت یدہ ید عائشہ، عمر کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، اس نے کہا اوہ ٹھنڈا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے اوہ کیا ہو گیا، حضرت عائشہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں ٹچ ہو گیا، ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، محرم ہے حضرت عمر، وہ توہین اسے کہتے ہیں، اور نبی کی بیوی رسول اللہ کی جو ہے وہ ناموس کی توہین تمہاری کتابوں میں یوں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں السیر فی اختصار تفسیر ابن کثیر، اچھا یہ ملاحظہ فرمائیں، ابن ابی حاتم اور نسائی نے عائشہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ اور میں کھانے کھا رہے تھے ایک برتن میں، عمر گزرا، رسول نے اسے بلایا اور میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے ٹچ ہو گئی، ٹچ ہوئی تو کیا ہوا، ہنسا، او اوف، فقال، عمر نے کیا کہا، اوہ اسے کہتے ہیں بھائی توہین، ہائے ٹچ ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹچنگ ہو رہی ہے، ٹچنگ چل رہی ہے تم لوگوں کے وہاں پہ، ٹچنگ، حضرت عائشہ اور حضرت عمر کے یوں ہاتھ یوں لگے، عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ توہین ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ وہ تو اول توہین نہیں ہے، توہین تو یہ ہے، اور صحیح سند روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی شیعوں کے خلاف کوئی کتاب سوچنا شیعوں کی کتابوں سے نکال کے لاؤ گے نا، پھر میں تمہاری کتابوں سے تمہیں وہ پٹکے لگاؤں گا کہ تمہاری نسل یاد رکھیں گی، اس لیے ناسبیو باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو شہباز تو ہے ہی ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔